اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک والے دن مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دو تین چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے، اور یہ آپ حضرات جو سن رہے ہیں اور بعد میں جو ساتھی بیان سنیں گے ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بعض چیزوں سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے جو ہمارے لیے بہت قیمتی چیزیں ہیں اور ہماری قبر آخرت کو بنانے والی چیزیں ہیں۔ تو وہ دو تین چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ توجہ سے بیدار ہو کر سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ جمعۃ المبارک کی قدر کرنا، یہ چیز آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اکثر مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمعے والے دن اس وقت آتے ہیں جب عین خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ امام کے ساتھ دو فرض پڑھتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، سنتے موقع بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ چیز بڑے خسارے والی ہے میرے بھائیوں، بڑے نقصان والی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے آج جمعے کے اندر بھی ایک گزارش کی تھی اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی میرے بھائیوں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم مریں گے ایک جھٹکا لگے گا اور یہ جہان ہم چھوڑ جائیں گے، ساری مصروفیات ہماری یہی رہ جائے گی۔ آج جس بندے سے پوچھو کہتے ہیں میں تو بڑا مصروف ہوں، تو آپ مجھے بتائیں جب موت کا جھٹکا لگے گا اور آخرت کا جہان شروع ہوگا تو پھر کوئی مصروفیت باقی رہے گی؟ ہے جی، کوئی نہ بھی چاہے تب بھی اس جان میں پہنچ جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں میرے بھائیو، اس جان میں کون سی چیز کام آئے گی ہمیں؟ بولے نا، نیک اعمال۔ کون سی چیز ہے؟ اور نیک اعمال میں جمعۃ المبارک کے چند چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے آخرت کے اعتبار سے، یقین کریں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، جو سیاستہ حدیث کی صحیح 6 بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہنے اور جلدی مسجد میں آئے۔ جلدی آنے کی وہی بات ہے جو قرآن پاک نے کہہ دی ہے کہ پہلی اذان جب ہو جائے پھر اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، بس پہلی اذان کے بعد کام کاج ختم، صرف جمعے کی مصروفیت۔ پھر فرمایا جلدی مسجد میں آئے، پیدل آئے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے، کوئی بیہودہ بات اور بیہودہ کام نہ کرے۔ تو جتنے قدم چل کے آئے گا نا مسجد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور یہ صحیح فرمان ہے کہ جتنے قدم چل کے مسجد میں آئے گا ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی نفلی عبادت اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گی۔ کچھ سمجھ آئے کہ نہیں آپ کو؟ آپ اندازہ لگائیں، میری آپ کی اس امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، 60 سے 70 سال کے درمیان، لیکن ثواب کمانے کے موقع اللہ نے کتنے زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ تو بھائیو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یقین کریں میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ ان اعمال کر کے جمعے کے دن آ جاتے ہیں، تو جب ان کا نام اعمال کھلے گا قیامت والے دن تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں گے کہ الحمدللہ کتنا چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ نے اتنا بڑا ہمیں ثواب عطا فرما دیا۔ تو میں تفصیل پر بات نہیں کروں گا، آپ نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ کہ نہیں کر لیا؟ جو بات آپ سن رہے ہیں آپ نے تو ارادہ کر لیا نا، جمعے کی قدر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ایک چیز تو بھائی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا میرے بھائیو، جو آج چیز ہم سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ہے جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم مسواک چھوڑ چکے ہیں۔ اپنی مسجد میں نے نمازیوں کو دیکھا ہے، کوئی اکا دکا شاید کبھی کوئی مسواک کرتا ہو، حالانکہ اتنی بڑی یہ فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ نماز 70 گنا ثواب میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کہ وہ نماز اس کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ سارے بولیں 70 گنا ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے، اور پھر فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کا تو یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے بھی حضور پاک مسواک فرماتے، اور جب سو کر اٹھتے پھر بھی مسواک فرماتے، اور ہر وضو سے پہلے۔ اور یہاں تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں لازم قرار دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کریں۔ آج مسلمان دیکھو کتنے مسلمان مرد خواتین جو مسواک کرتے ہیں، برش ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مسواک ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم مسواک کو چھوڑیں گے نہیں ہے۔ یہ سنت بھی ہے اور ہمارے لیے ہر اعتبار سے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ارادہ کر لیں سب حضرات نے، کہو نا انشاءاللہ یار۔ ایک تو میرے بھائیوں مسواک کا ہم اہتمام کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری چیز جو آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے بندہ
نماز سے 5-7 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے. اگر سنتوں کا ٹائم ہے سنتے پڑھ لے, اگر تھوڑا ٹائم ہے نفل پڑھ لے, اگر اس سے بھی تھوڑا ٹائم ہے بیٹھ کے ذکر اذکار کر لے, درود شریف پڑھ لے. جو امام اللہ اکبر کہے تو امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا, پہلی تکبیر کے ساتھ ہی نماز میں کیا ہو جانا, شامل ہو جانا. اب یہ کتنی قیمتی چیز ہے جی. حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ 40 دن لگاتار تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام کہ وہ بندہ منافق نہیں ہے, وہ بندہ مومن ہو کر مرے گا. وہ بندہ منافق ہے, وہ مومن ہو کر مرے گا. اور دوسرا فرمایا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ وہ بندہ جہنم سے بھی بری ہو جائے گا. جہنم سے بھی کیا ہو جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکثر مسلمان تکبیر اولا کا اہتمام نہیں, بلکہ اکثر ہم تو جماعت کا بھی اہتمام, فکر ہی کو نہیں ہے, چلو مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو. اب میں آپ حضرات کو ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ محسوس نہ فرمائیں. کئی دفعہ یہاں جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے, ہمارے ساتھی یہاں وضو گاہ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, ایک تو وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنے سے ویسے ہی وضو مکروہ ہو جاتا ہے, اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. دوسرا, جب ہماری سوچ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں, اتنی قیمتی چیز ہمارے سامنے تکبیر اولا, پھر ہم باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کریں, تو بتاؤ نقصان والی بات ہے کہ نہیں. اور یہ ہماری مسجد میں نہیں, اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے, ادھر جماعت میں 2 منٹ ہوتے ہیں اور جناب لوگ وہاں بیٹھ کے آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے, کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے, فکر ہی نہیں ہے, ابھی جماعت کھڑے ہونے لگی ہے. تو سارے حضرات ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم نماز تکبیر اولا کے ساتھ, یار انشاءاللہ تو کون ہے, مجھے بھی ہو کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا, تیسری چیز, چوتھی چیز جو آج آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ختم ہوتے جا رہی ہے, وہ ہے عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا. یہ چیز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. بلکہ کئی ماشاءاللہ ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی عذر نہیں, لیکن وہ اول تو باقی نمازیں پڑھتے ہیں, صبح کی نماز عشاء کی نماز وہ پڑھتے ہی وہ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ نماز کے جو حضرات پڑھتے ہیں وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو یعنی مختصر بات سناؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سارے درود پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نمازیں عشاء اور فجر یہ منافقوں کے لیے بڑی مشکل ہیں. اگر انہیں اتنا پتہ چل جاتا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے انہیں ایک ہڈی گوشت والے مل جائے گی تو گھسٹتے ہوئے آ کے مسجد میں نماز پڑھتے, لیکن انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اس سے 2 باتیں ہمیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ کہ مومن آدمی وہ ہوگا جو صبح کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھے گا. دوسرا یہ کہ اس پر اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائیں گے, کیونکہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جو اندھیرے میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اندھیرے میں 2 ہی نمازیں آتی ہیں یا 3 نمازیں آتی ہیں, فجر کی, عشاء کی اور مغرب کی, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں کامل نور عطا فرمائیں گے, جس میں چلتے چلتے وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے. سبحان اللہ, پل صراط کو کیا کر جائیں گے, پار کر جائیں گے. تو سب نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ کہ فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز انشاءاللہ باجماعت پڑھیں گے. سب نے ارادہ کر لیا. اور آخری بات جو آج کے درس میں, ویسے تو کافی چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں جو آپ دیکھی جا رہی ہیں, وہ چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کئی لوگوں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا, جوانی میں بلا دیا, بڑھاپے میں آ کے بلا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق توڑ لیا ہے. بلکہ دکھ ہوتا ہے میرے بھائیو, ابھی آپ بے شک اپنے گاؤں میں دیکھ لیں, باقی گاؤں کے اندر بھی دیکھ لیں, نوجوان گلیوں میں کھڑے ہوں گے, ٹولیاں بنا کے کھڑے ہوں گے, موبائلوں میں گھسے ہوں گے, لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جو قرآن پاک بلا چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں قرآن پاک سے بڑی دولت ہے کوئی اس دنیا میں؟ جو اب قرآن پاک سے میرے بھائیو دوستی لگائے گا, اللہ کے قرآن سے محبت کرے گا, قرآن کی تلاوت بلا ناغہ کرے گا, تو یہ قرآن ایسا ساتھی ہے. میں خلاصہ بتا رہا ہوں ساری حدیثوں کا کہ قبر میں بھی یہ قرآن پاک بندے کے ساتھ ہوگا, میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا, اور بندے کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا. تو آپ سارے حضرات ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگر کوئی سخت مجبوری نہ بن جائے تو ہم انشاءاللہ بلا ناغہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اور قرآن پاک کی تلاوت کا ہم انشاءاللہ ناغہ نہیں ہونے دیں گے, انشاءاللہ ناغہ نہیں ہونے دیں گے. بلکہ چھوٹا سا مسئلہ بھی سن لیں کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھ کے اس کو مکمل کرنا, یہ قرآن پاک کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر. اگر ایسا نہیں کرے گا تو قرآن پاک قیامت والے دن جھگڑے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا. تو حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے جھگڑ لیا اس کو ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر اس کو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا, اور جس کے بارے میں قرآن پاک نے سفارش کر دی وہ بندہ ضرور بخشا جائے گا, وہ بندہ ضرور بخشا جائے گا. بس یہ 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.